وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون۔ اور یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، پھر یوسف علیہ السلام کے دربار میں داخل ہوئے۔ یوسف علیہ السلام انہیں پہچان گئے، مگر ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ برادران یوسف کا مصر آنا اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا ان کو پہچان لینا اور ان کا حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچاننا، یہ تمام باتیں تو آیت مبارکہ سے بہت ہی واضح طریقے سے سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور یہ مفہوم بھی ہے کہ قحط جب عام ہوا اور ملک مصر سے تجاوز کر کے فلسطین کے علاقے میں اور اس سے بھی آگے یہ قحط کا معاملہ پہنچا، تو چونکہ وہاں اس کے دفع کرنے کا اور اس قحط کو دور کرنے کا کوئی انتظام نہیں تھا، اور مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بہترین تدبیر اور حسن انتظام سے اس کے دور کرنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم عطا کیا گیا تھا، اور اس کی بنیاد پر وہ سارا انتظام وہاں موجود تھا۔ وہ بھی ایسا کہ نہ صرف مصر والوں کو غلہ مل رہا تھا بلکہ باہر والوں کے ہاتھ میں بھی متعین مقدار کے ساتھ بیچا جا رہا تھا۔ چنانچہ قحط سے مجبور ہو کر جو لوگ متاثر ہو رہے تھے وہ وہاں آ رہے تھے، اور پورے علاقے میں بلکہ علاقے سے دور دور تک یہ چرچا ہو گیا تھا کہ مصر کے اندر بہت ہی سستے داموں میں غلہ مل رہا ہے۔ لہذا والد نامدار حضرت یعقوب علیہ السلام کے کانوں میں بھی یہ بات پہنچی، اور برادران یوسف نے ان سے اجازت لی اور والد نامدار کے حکم سے برادران یوسف غلہ لینے کے لیے مصر میں داخل ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیسے ہی انہیں دیکھا، دیکھتے ہی پہچان گئے، کیونکہ ان کے اندر کوئی خاص تبدیلی نہیں تھی، وہی تن و توش، وہی شکل و صورت، وہی چال ڈھال، وہی زبان اور لب و لہجہ، ہر ایک پہچان میں آ رہے تھے۔ مزید برآں ان پر جاسوسی وغیرہ کا شبہ ظاہر کر کے پوری تحقیق بھی کر لی گئی تھی کہ یہ اللہ کے پیارے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور فرزند ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام بچپن سے گزر کر جوانی اور اب جوانی کی سرحد کو بھی پار کر رہے تھے۔ پھر یہ کہ ان بھائیوں کو اس بات کا وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم نے جسے قافلے والوں کے ہاتھوں فروخت کر کے غلامی کا طوق جس کے گلے میں ڈال دیا، وہ مصر کی سلطنت کا مختار کل کیسے بن سکتا تھا۔ اس لیے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو نہ پہچان سکے کہ یہ ان کا وہی غریب اور بے یار و مددگار بھائی ہے جسے وہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو اگلی آیت میں بتلایا گیا وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ۔ جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا تم میرے پاس اپنے باپ شریک بھائی کو بھی لانا، تم دیکھتے نہیں کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں بہت مہمان نواز بھی ہوں۔ اگر اس بار تم اس کو بھی میرے پاس نہیں لائے تو تمہیں میرے پاس سے غلہ نہیں ملے گا اور تم لوگ میرے قریب بھی نہ آ سکو گے۔ ان لوگوں نے کہا ہم اس کے بارے میں اپنے والد بزرگوار کو آمادہ کر لیں گے اور ہم یہ ضرور کر کے رہیں گے۔ اس آیت کریمہ میں وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ، تو اس سے مراد کیا ہے؟ کھانے پینے اور دوسری جو ضروریات کی چیزیں ہوتی ہے جس کا انسان ہمیشہ حاجت مند رہتا ہے اسے جہاز کہا جاتا ہے۔ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں تو تمہیں پہچانتا نہیں کہ تم کون ہو، البتہ تمہاری تفتیش سے جو مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ تمہارا ایک بھائی اور ہے جسے تم لے کر نہیں آئے ہو، اس بنیاد پر تم اسے بھی لے کر آنا۔ کیوں؟ کیونکہ سب کے حصے کے بقدر جتنا غلہ ایک حصے میں آنا چاہیے تھا سب کو اتنا غلہ دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت ایک شخص کو
ایک اونٹ کے بوجھ سے زیادہ غلہ نہیں ملتا تھا، جس کی مقدار قرطبی نے ایک وسق یعنی 60 صاع لکھی ہے، جو ہمارے وزن کے اعتبار سے 210 سیر یعنی 5 من سے کچھ زیادہ ہوتی ہے۔ تو تقریباً ایک آدمی کے حصے کا جو اناج حضرت یوسف علیہ السلام دے رہے تھے وہ 5 من تھا۔ تو 5 من یا 5 من سے زیادہ یہ ایک بہت اچھا وزن ہے اور ایک بہت اچھی مقدار ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی کہا کہ میں نے سارے بھائیوں کے بقدر تم کو 5 من دے دیے ہیں، اور والد بزرگوار کے بقدر بھی میں نے ان کے حصے کا غلہ دے دیا ہے، اور تمہارے بھائی جو نہیں آ سکے ان کے بھی حصے کا دے دیا ہے، لیکن اگر آئندہ نہیں آئیں گے تو میں پھر تم کو اپنے قریب بھی نہیں کروں گا۔ اسی پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہم بہترین مہمانوں کو ٹھہرانے والے ہیں اور بہترین ان کے لیے انتظام کرنے والے ہیں، اور پورا ہم ناپ کر تول کر غلہ دینے والے ہیں۔ تو بھائیوں کو پہچان لینے کے بعد مزید اطمینان کے واسطے حضرت یوسف علیہ السلام نے والد اپنے حقیقی بھائی اور گھر کے حالات کو خوب کریت کر پوچھا، اور آہستہ آہستہ سب کچھ معلوم کر لیا، جس طرح سے غلہ دیتے وقت عام طور پر جو رواج ہے، جو بادشاہ کی طرف سے کوئی چیز دی جاتی ہے تو پوری تحقیق کی جاتی ہے، اور مکمل اطمینان ہو جانے کے بعد ایک اونٹ کے بوجھ کے بقدر ان کو غلہ دیا گیا، یعنی 5 من سے زیادہ۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ یہ قحط اس قدر سخت ہے کہ تم کو اتنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ دوبارہ یہاں آنا پڑے گا، اور تم یہ بتا چکے ہو کہ تمہارا ایک بھائی اور ہے جو جنگل میں گم ہو گیا ہے، اور اس کا بھی ایک حقیقی بھائی ہے جسے والد بزرگوار نے اپنے تسلی کے لیے اپنے پاس اور اپنی دل جمی کے لیے اپنے پاس روک لیا ہے۔ تو یہ یاد رکھو، جب تم دوبارہ آنا تو اپنے اس بھائی کو ضرور لے آنا، تاکہ تمہاری صداقت واضح ہو جائے کہ تم سچ بول رہے ہو، اور ایک اونٹ غلہ اس کے حصے کا بھی مل جائے، اور اس کو نہ لانے کی کوئی وجہ بھی نہیں، جب تم یہ دیکھ رہے ہو کہ میں غلہ پورا دیتا ہوں، اور ساتھ میں مہمانوں کو جو باہر سے آتے ہیں اس کا کافی اعزاز و اکرام کرتا ہوں۔ تو الا ترون اسی لیے کہا گیا کہ یہ میرا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ میں صرف تمہارے ساتھ کر رہا ہوں، بلکہ ہر مسافر کے ساتھ میں یہ اکرام کرتا ہوں۔ علماء نے یہاں پر کہا ہے کہ یہ مضارع کا صیغہ لایا گیا ہے، اور مضارع کے صیغے میں استقبال کا معنی پایا جاتا ہے کہ میں ہمیشہ میری یہ عادت مستمرہ ہے۔ اور انا خیر المنزلین یہ جملہ حالیہ ہے، یعنی کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں نے تم کو غلہ بھی پورا دیا، اس حال میں کہ تم نے بہترین ضیافت بھی ہماری دیکھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جملہ احسان جتلانے کے لیے نہیں کہا، بلکہ بھائیوں کو اس بات پر ابھارنے اور آمادہ کرنے کے لیے کہا کہ جس کا میں تم کو حکم دے رہا ہوں تم ضرور کرنا، اپنے اللتی بھائی کو لانے کے لیے تم ضرور آمادہ ہو جانا، تم ضرور اس بات پر عمل کرنا، یعنی دوبارہ آتے وقت اگر تم اپنے اللتی بھائی کو نہ لائے تو پھر میں تمہیں جھوٹا سمجھوں گا، فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، میں یہ جھوٹا سمجھوں گا اور سمجھوں گا کہ تم دھوکہ دے رہے ہو اور ایک اونٹ غلہ زائد لینا چاہتے ہو، لہذا اسے ضرور لانا، ورنہ پورا غلہ ملنا تو دور کی بات، بلکہ سرے سے میں تم کو اپنے قریب تر بھی نہیں کروں گا۔ وَلَا تَقْرَبُونَ، یعنی اس بھائی کو ساتھ نہ لانے کی صورت میں مہمانی اور اس میں سلوک تو الگ، تم کو میری مملکت میں داخل ہونے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے جب اتنا سخت کہا گیا تب انہوں نے جواب میں کہا کہ اِنَّا لَفَاعِلُونَ، ہم ضرور یہ کام کریں گے اور ضرور بھائی کو لے کر آئیں گے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس طریقے عمل نے ثابت کر دکھایا کہ خشک سالی کے زمانے میں جب ہلاکت نفوس، جانوں کے ضائع ہونے کا جو اندیشہ ہونے لگا، تو حکام کے لیے جائز ہے کہ ہر فرد کے لیے اس کی ضرورت کے مطابق ایک حد بندی کر دے کہ ہر ایک کو اتنا ہی دیا جائے گا، اس سے زیادہ نہیں دیا جائے گا۔ جب یہ بات انہوں نے سنی کہ آئندہ بھائی کو نہ لانے کی صورت میں ہمیں غلہ نہیں دیا جائے گا، بلکہ مملکت مصر کے قریب بھی نہیں آنے دیا جائے گا، تو کہا کہ ہم رفق و نرمی سے سمجھا بجھا کر والد بزرگوار کو آمادہ کرنے کی پوری کوشش کریں گے کہ وہ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجنے پر راضی ہو جائے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو چونکہ اس بات پر یقین تھا کہ وہ والد کو ضرور راضی کر لیں گے اور والد ضرور تیار ہو جائیں گے، کیونکہ بنیامین کے ساتھ آنے میں ایک اونٹ کے بقدر غلہ زیادہ ملنے کا فائدہ ہے، اس لیے انہوں نے کہا اِنَّا لَفَاعِلُونَ۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے کے لیے جب ملک مصر میں داخل ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی بڑی خاطر تواضع کی اور شاہی مہمان بنا کر رکھا، تمام حالات اچھی طرح معلوم بھی کیے، اور اس علم کے باوجود کہ والد محترم کو ان سے بے پناہ محبت ہے اور جدائی کی بنا پر وہ بے انتہا غمزدہ و پریشان ہیں،
مگر پھر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی کوئی خبر والد کو نہ دی، جبکہ وہ اس پر نہ صرف یہ کہ قادر تھے بلکہ بلا توقف خدمت اقدس میں حاضر ہونے کی قدرت موجود تھی۔ تو وجہ بظاہر یہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے ابتلاء اور امتحان اور اجر کی تکمیل کے واسطے بذریعہ وہی ممکن ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس سے روک دیا گیا تھا۔ نیز علماء نے یہاں پر اور تفاصیل اور بحثیں لکھی ہے کہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اس مرتبہ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کا بھی حصہ دے دیا مگر آئندہ کے لیے روک دیا، بنیامین کے بغیر غلہ لینے مت آنا۔ یہاں یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں یہ بات حیرت انگیز ہے کہ ایک طرف تو ان کے والد ماجد پیغمبر خدا یعقوب علیہ السلام ان کی مفارقت سے، ان کی جدائیگی سے اس قدر متاثر ہو کر روتے رہے کہ نابینا ہو گئے، اور دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام جو خود بھی نبی ہے، رسول ہے، باپ سے فطری اور طبعی محبت کے علاوہ ان کے حقوق سے بھی پوری طرح باخبر ہے، لیکن 40 سال کے طویل زمانے میں ایک مرتبہ بھی کبھی یہ خیال نہ آیا کہ میرے والد میری جدائی سے کس قدر بے چین ہیں، اپنی خیریت کی خبر کسی ذریعے سے ان تک پہنچوا دے۔ خبر پہنچا دینا تو اس حالت میں بھی کچھ بعید نہ تھا جب وہ غلامی کی صورت میں مصر پہنچ گئے تھے، پھر عزیز مصر کے گھر میں تو ہر طرح کی آزادی اور آسائش کے سامان بھی موجود تھے، اس وقت کسی ذریعے سے گھر تک خط یا خبر پہنچا دینا کچھ مشکل بات نہ تھی۔ اسی طرح جیل کی زندگی میں بھی دنیا جانتی ہے کہ سب خبریں ادھر کی ادھر پہنچتی رہتی ہیں، خصوصاً جب اللہ تعالیٰ نے عزت کے ساتھ جیل سے رہا فرمایا اور ملک مصر کا اقتدار ہاتھ میں آیا، اس وقت تو خود چل کر والدین کی خدمت میں حاضر ہونا سب سے پہلا کام ہونا چاہیے تھا، اور یہ کسی وجہ سے مصلحت کے خلاف ہوتا تو کم از کم قاصد بھیج کر والد کو مطمئن کر دینا ضروری تھا، اور یہ معمول کی بھی بات تھی۔ نیز حضرت یوسف علیہ السلام نے جس طرح اپنے بھائی بنیامین کو بلانے کی تدبیر کی، اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے بلانے کا بھی اہتمام کیوں نہ فرمائے، لیکن پیغمبر علیہ السلام سے کہیں منقول نہیں کہ اس کا ارادہ بھی ظاہر کیا ہو، خود کیا ہو یا خود ارادہ رکھتے ہوں۔ جب بھائی غلہ لینے کے لیے آئے تو ان کو بھی اصل واقعے کے اظہار کے بغیر رخصت کر دیا۔ تو یہ تمام حالات کسی ادنا انسان سے بھی متصور نہیں ہو سکتے، چہ جائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے متصور ہو۔ اللہ کے برگزیدہ رسول سے یہ صورت کیسے برداشت ہوئی؟ تو یہ جواب تو مختصراً دے دیا گیا، لیکن یہی جواب ہے کہ اس حیرت انگیز خاموشی کا جواب یہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو وحی سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ ابھی ملاقات خدا کی طرف سے مقدر نہیں، لہذا اس معاملے میں پڑھنا نہیں چاہیے۔ یہی نبیوں کا شیوا رہا ہے کہ آدمی بار بار کوشش کرنا اسی وقت ہے جب معلوم ہو کہ یہاں سے کچھ فائدہ ہوگا، لیکن جب اس کے لیے باقاعدہ خدا کی طرف سے کوئی حکم نہ ہو یا کوئی چیز متصور نہ ہو تو پھر اس جگہ پر ہاتھ پیر مارنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ یا ہو سکتا ہے کہ کوئی اور پوشیدہ مصلحت ہو جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہو اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کام سے ابھی روکا گیا ہو۔ ایک جواب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ کے ماتحت یوسف علیہ السلام کو اپنے اظہار سے روک دیا ہوگا۔ تفسیر قرطبی میں اس بات کی صراحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی حضرت یوسف علیہ السلام کو روک دیا تھا کہ اپنے گھر اپنے متعلق کوئی خبر نہ بھیجے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو وہی جانتا ہے، انسان بالکل احاطہ نہیں کر سکتا۔ کبھی بھی کوئی چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے سمجھانے پر آتی ہے۔ یہاں بظاہر اس کی اصل حکمت یہی ہے کہ ابھی امتحان کی تکمیل کا اجر باقی تھا اور ابھی بنیامین کی مفارقت کے ذریعے بھی ایک امتحان اور آنے والا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کی ابتدا ہی میں جب یعقوب علیہ السلام کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا بلکہ بھائیوں کی کوئی شرارت ہے، تو اس کا طبعی تقاضا یہی تھا کہ اس وقت ہر جگہ پہنچتے تحقیق کرتے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو دھیان اس طرف نہیں بھٹکانے دیا، اور پھر مدتوں کے بعد انہوں نے بھائیوں سے بھی یہ فرمایا کہ جاؤ یوسف اور ان کے بھائی کو تلاش کرو۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے سب اسباب اسی طرح جمع فرما دیتے۔ تو پتہ چلا کہ یہ سارا جو معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا اور دونوں بزرگوار کے درمیان جدائیگی کا، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی یہی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان جو لینا مقصود رکھا تھا وہ ابھی تکمیل کو نہیں پہنچا تھا۔